ایک وقت کا کھا لیتے ہیں, دوسرے کے سوچ میں ہے کہ اللہ وارث سے اللہ دے دیتے ہیں. جی نہیں, غریب کا کوئی نہیں ہوتا, نہ چاچا نہ تایا, امیر کے ہی سارے ہوتے ہیں. انتہا کی مشکل ہے. بہن میری چھوٹی ہے, والد میرے بیمار ہے, تو ان کا دوائی کا خرچہ ہی نہیں ہوتا, تو کھانے پینا تو دور کی بات ہے. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے, ان کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور ان کے گھر کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے, تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمن پوائنٹ. ناظرین, میرے ملک پاکستان کے حالات اس قدر میں کہتا ہوں کہ غربت کے عالم میں جا چکے ہیں کہ میڈیا پر ہر دوسرے غریب گھر کی بچی کو آنا پڑتا ہے. ہر روز آپ ایک نئی داستان سنتے ہیں, ہر روز ایک نئی کہانی آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں, ہر روز ایک نئی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کئی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, کئی غربت کی ماری بچیاں شادی کے لیے سوشل میڈیا پر رول رہی ہوتی ہیں, اور کئی ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ لاکھوں روپے کو, میں کہتا ہوں کروڑوں روپے کو لات مار کے پھر بعد اپنی زندگی برباد کر کے بیٹھی ہوتی ہیں. آج میرے ساتھ آپ کھڑی جس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں, ان کے والد کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, والدہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور اس ٹائم ان کے جو گھر کے حالات ہیں جو کہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے, یقین کریں کہ وہ قابل رحم ہے. ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہانی کیا ہے, سٹوری کیا ہے, اور آج ان کو میڈیا پر آنا کیوں پڑا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی. کتنی عمر ہے؟ 19 سال. مجھے بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے. کوئی بھی عورت اگر ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو خوشی سے کیمرے کے سامنے نہیں آتی, بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں, بڑے حالات تنگ ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کو بھی کیمرے کے سامنے آنا پڑا ہے؟ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2 سال پہلے, اور اب 8 ماہ پہلے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یعنی کہ 2 سال پہلے امی کی ڈیتھ ہوئی ہے, 8 ماہ پہلے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. جی, اور ابو کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, اب وہ چل نہیں سکتے. 2 بہنیں ہیں ہم, اور دوسری بہن چھوٹی ہے آپ سے بڑی ہے؟ دوسری بہن میری چھوٹی ہے. اچھا, کیسے گھر کا گزارا ہوتا ہے؟ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, جس گھر میں رہتی ہیں اپنا ہے کرایہ کا ہے؟ جی کرایہ کا گھر ہے. کتنا کرایہ ہے؟ 9,000. 9,000 کرایہ ہے؟ جی. کیسے کرایہ دیتی ہیں؟ اتنے تنگ حالات ہیں. ابو بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کام وغیرہ کر رہے ہیں, 4 روپے پہ ہیں, کیا حالات ہیں ان کے؟ نہیں, ابو میرے کام پہ نہیں جا رہے. کیسے گزارا ہوتا ہے پھر؟ میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں اور سلائی کرتی ہوں, اور ان میں سے پہلے تو گزارا بہت مشکل سے ہو جاتا تھا, اور اب میری سلائی مشین خراب ہو گئی ہے, تو اب بہت مشکل ہے, گزارا نہیں ہو رہا. ٹیوشن سے کتنے پیسے کما لیتی تھی؟ میں ٹیوشن سے اور سلائی سے تقریباً 15-16 ہزار 15-16 کما رہی تھی, یعنی کہ حلال کا کما رہی تھی, اچھے طریقے سے کما رہی تھی. جی. اب کیا وجہ بنی ہے؟ سلائی مشین کو کیا ہوا ہے؟ سلائی مشین خراب ہو گئی ہے, تو میں نے 2-3 جگہ چیک کروائی تھی, تو نئی لینی پڑے گی, ٹھیک نہیں ہو سکتی. حالات کیا ہیں؟ جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں, چاچے تائے ہوتے ہیں, وہ سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے. جی نہیں, غریب کا کوئی نہیں ہوتا, نہ چاچا نہ تایا, امیر کے ہی سارے ہوتے ہیں, غریب کے سر پہ کون ہاتھ رکھتا ہے. کتنی دیر ہو گئی ہے کہ سلائی مشین بھی خراب ہے اور یہ سارا نظام جو گھر کا ہے جو کہ اس ٹائم بقول آپ کے درم برم ہو گیا ہے, کتنی دیر ہو گئی ہے؟ یہ 8 ماہ ہو گئے ہیں, 8 سے 9 ماہ. 8 ماہ سے آپ پھر کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ کیونکہ سلائی مشین کہہ رہی تھی کہ آپ جب چلتی تھی تو 15-16 ہزار روپے آپ مہینے کا کما لیتی تھی. کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ 8 ماہ کیسے گزرے ہیں؟ 8 ماہ سے نا 5 ماہ ہو گئے, میں نے گھر کا کرایہ نہیں دیا, اور گھر کا نظام نہیں چل رہا, بہت مشکل ہو گئی ہے. 5 ماہ سے کرایہ نہیں دیا ہوا. عموماً پاکستان میں جب بھی کسی عورت سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتی ہے جی میں نے کرایہ نہیں دیا, میں نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. سچی بات بتا رہی ہیں آپ, یہ ریئل ہے؟ جی ریئل ہے. پکی بات ہے؟ جی. تو کس طرح گزارا کریں گے جب 5 ماہ کا کرایہ نہیں دیا اور اوپر سے جو ہے مشین بھی خراب ہو چکی ہے؟ بچے وغیرہ بھی پڑھا رہی ہیں کہ نہیں پڑھا رہی؟ میں ٹیوشن پڑھا رہی ہوں. پڑھاتی ہیں؟ جی, اس سے ہی گزارا تھوڑا بہت ہو رہا ہے. چھوٹی بہن کی کتنی عمر ہے؟ چھوٹی بہن کی 12 سال. 12 سال ہے, پڑھتی ہے وہ؟ جی. آپ کتنا پڑھی ہیں؟ میٹرک. میٹرک کی ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ اس ٹائم جو گھر کے موجودہ حالات ہیں وہ کیسے ہیں؟ مشکل ہے, بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. کھانا پینا کیسے ہوتا ہے اس ٹائم؟ تو بہت مشکل ہے حالات. کھانا پینا کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک وقت کا کھا لیتے ہیں, دوسرے کے سوچ میں ہے کہ اللہ وارث سے اللہ دے دیتے ہیں. ناظرین, ایک طرف میرے ملک پاکستان کو چھوڑ کے پورے اگر مسلمانوں کی بات کریں, ایسے ایسے مسلمان ہیں جو کہ عیاشیوں کے لیے لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں. دوسری جانب یہی بچی لے لیں, بقول اس کے کہ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے ٹائم کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ آنا کہاں سے. میرے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا رزق کا,
وہ ذات نوازنے والی ہے، دینے والی، اس نے دینا تو ہے ہی ہے، جس حال میں مرضی دے۔ مجھے بتائیں کہ کون پھر کرتا ہے آپ کے لیے، کہاں سے یہ سارا کچھ افورڈیبل ہوتا ہے، کھانا وغیرہ کیسے، یہ چیزیں ساری آپ کرتی ہیں گھر کے لیے، گھر کا نظام اس ٹائم کیسے چل رہا ہے؟ انتہا کی مشکل ہے، بہن میری چھوٹی ہے، والد میرے بیمار ہے، تو ان کا دوائی کا خرچہ ہی نہیں ہوتا، تو کھانے پینا تو دور کی بات ہے۔ 19 سال آپ کی عمر ہے، تو آپ نے شادی نہیں کی؟ کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کے اس سے شادی کر لیں جو کہ سہارا بن جائے آپ کی بہن کا، آپ کے والد کا۔ غریب کے گھر کون آتا ہے، سارے جہیز کو دیکھتے ہیں۔ ابھی نفسا نفسی کا دور ہے، ہر بندہ اپنی پراپرٹیاں، اپنی جائیدادیں سارے سلسلے میں پڑے ہوئے ہیں، اور غریبوں کی بچیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں، بوڑھی نا، غریبوں کی بچیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ اس ٹائم یہ 19 سالہ بچی ہے، بیٹی ہے، اور اپنے والد کی کفالت کے لیے، کیونکہ وہ 4 بھائی پہ پڑے ہیں، گھر کے حالات ایسے ہیں کہ جو کہ آپ سے بیان کیے یقین کریں کہ قابل رحم ہے۔ والد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 4 پہ پڑے ہیں، اور ان کی سلائی مشین جس سے یہ کام کر کے گھر کا نظام چلا رہی تھی، 7 بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے جو گھر کا جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ چلا رہی تھی، اس ٹائم تقریباً سٹک ہوا پڑا ہے، ختم ہوا پڑا ہے، کیونکہ سلائی مشین خراب ہو گئی ہے۔ اگر سلائی مشین آپ کو نہیں لے کے دے دی جائے یا ٹھیک کروا کے دے دیں، ٹھیک ہو جائے گی سلائی مشین؟ جی نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، نہیں لینی پڑے گی۔ اتنی خراب ہوگی؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ تھوڑی پہلے پرانی تھی تو میں نے بھی یوز کی ہے، تو اب وہ تھوڑی زیادہ خراب ہو گئی ہے، جتنے کی وہ ٹھیک ہوگی تو اتنے پیسوں کی نیو آ جاتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ دیکھنے والا آپ کو سلائی مشین لے دے تو اس سے آپ کے گھر کا نظام چل جائے گا؟ دوبارہ آپ کپڑے سلائی کر کے لوگوں کو جس طرح پہلے کرتی رہی ہیں تو رزق حلال کما لیں گی؟ جی پکی بات ہے۔ جی۔ اگر کوئی ہماری یہ ویڈیو دیکھنے والا اللہ کا نیک بندہ جو کہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے، آپ کو حلال رشتہ نکاح میں اپنانا چاہے تو شادی کر لیں گے اس سے؟ جی، اگر پکی بات، سپورٹ کر سکتا ہے تو سوچا جا سکتا ہے۔ پکی بات ہے۔ جی کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ والی بات تو نہیں ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ گاؤں کے لوگ ہیں، سیدھے سادھے ہیں، ان کو کوئی لمبی چوڑی کہانیوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ حالات ان کے بڑے تنگ دستی کی طرف ہیں۔ والد ان کا 4 پائی پہ پڑا ہے، چھوٹی بہن ہے، ان کو پڑھا رہی ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنی انہوں نے محنت کی ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے والد کے لیے۔ اور یقین مانیے کہ امیر امیر ہوتا ہے، غریب غریب ہوتا ہے، اس بات کا تب پتہ چلتا ہے جب حالات آتے ہیں۔ بقول ان کے کہ چاچے تائے سب چھوڑ گئے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ غربت ہے، والد جو ہے وہ مزدور ہوا پڑا ہے، اور بھائی نہیں ہے آپ کا کوئی بھی، بھائی تو بڑے سہارا ہوتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بڑی خوشحال ہوتی ہے۔ بھائی نہیں ہے آپ کا؟ جی نہیں۔ بھائی ہے ہی نہیں ہے؟ نہیں۔ صرف 2 بہنیں ہیں؟ جی۔ ناظرین، اگر ویڈیو دیکھنے والا اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہے، ان کے گھر کے لیے کوئی کسی قسم کی امداد کر سکتا ہو، یا ان کی شادی کے لیے کوئی کسی قسم کی امداد کر سکتا ہو، یا ان کو سلائی مشین لے کے دے سکتا ہو، تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور ان کے گھر کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ۔ اللہ نگہبان۔